السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آئے ہو، نہ ماننے والا اور نہ لینے والا اور نہ چلنے والا۔ اس پیغام کو سننا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ نے ہم پر نہیں لگائی، کسی عالم دین نے ہم پر نہیں لگائی، کسی مفتی نے ہم پر نہیں لگائی۔ یہ ذمہ داری اس اللہ نے ہم پر لگائی ہے، اور وہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع آسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ الحمدللہ ہم سب کون ہیں؟ سب تیز آواز سے بولنا، الحمدللہ ہم سب کون؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان۔ ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہماری روح نے اللہ سے اقرار کیا، وعدہ کیا کہ یا اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے، آپ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگی کو گزاریں گے۔ میرے بھائی، دنیا میں آئے تو دنیا کی چمک کو دیکھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی غلاظت کو دیکھا، اور دیکھ کر اس کی گندگی کے اندر اپنے منہ کو ایسا مارا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ، ادھر ہی ہمارے کو رہ کر جانا ہے، ہماری عیاشی کاٹ گئی ہے، جتنے عیاشی کرنی ہے ادھر کر لو، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں کیا رہا ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت۔ نعوذ باللہ، کافروں کے ساتھ ساتھ میرے بھائی ہم بھی اس کو اپنی عیاشی کاٹا، اپنی عیاشی کرنے کی جگہ سمجھ بیٹھے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے میرے بھائی، ہمارا ٹھکانہ آخرت کے اندر اللہ نے بڑا اعلیٰ درجے کا تیار کر رکھا ہے۔ وہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل کے اوپر اس کا گمان گزرا۔ تو وہ اللہ ہم سب سے یہ چاہ رہا ہے، میرا بندہ میرے پاس آ جائے اور مکمل کامیاب ہو کر آ جائے۔ مکمل کامیابی اللہ رب العزت نے نہ تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چالاکی میں، میری ذہانت میں، میرے مال میں، میری دکان میں، میرے بنگلے میں، میری گاڑی میں، میرے لالچ میں، میری ہوشیاری میں، خدا کی قسم، خدا کی قسم میرے بھائی کسی چیز میں ذرہ بھر بھی کامیابی نہیں رکھی۔ کامیابی کا جو دار و مدار رکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، مبارک اعمالوں کے اندر چھپا کر رکھا۔ جو شخص اس کے اوپر زندگی گزار رہا ہے، یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے، خدا کی قسم وہ انسان، وہ شخص کامیاب ہے جو اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے یا گزارے گا، دنیا میں بھی ناکام ہوگا، ذلیل ہوگا، برباد ہوگا، اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم ہم سب پر جو فرض ہوا میرے بھائی وہ نماز، اور آج مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف، اور کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی نماز میں، لیکن ہم اپنی کامیابی کو کہاں پر تلاش کر رہے؟ دفتر میں، بستر میں، موبائل میں، ناچنے گانے میں، گھومنے پھرنے میں، بے حیائی کے اندر، نئے نئے شوق کے اندر، کسی کی غلامی کرنے میں، کسی کے تلووں کو چاٹنے میں، اور دنیا کے کھلے لفظوں میں بولوں نا میرے بھائی تو کسی کی اٹھائی گیری کے اندر ہم اپنی کامیابیوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور مؤذن اللہ کا حکم ادا کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے بھائی ہم سب کی 100% کامیابی صرف اور صرف نماز کے اندر اور اللہ کے حکم کے اندر اور نبی کے طریقوں کے اندر، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا۔ ہمارا مال، ہماری دکان، ہماری ہوشیاری، ہمارا لالچ، ہماری چالاکی خدا کی قسم ہمیں کامیاب نہیں کرے گی،
ہمیں جو کامیاب کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ وہ کامیاب کرے گا. اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کیا. 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں معبود فرمایا. جتنے بھی نبی آئے سبوں نے ایک ہی بولو کا بولا، ایک ہی بات کی دعوت دی کہ اے لوگوں پڑھ لو تم لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. جو وقت کے نبی کی بات کو مانا کرتا تھا اللہ تعالیٰ صرف اس کو کامیاب کیا کرتے تھے. جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا میرے بھائی، سب تیز آواز سے بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا میرے بھائی. قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا. ہم سب نے مانا، اس بات کو مانتے ہمارا ایمان، ہم سب کا یقین قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ کام کون کرے گا؟ اس کام کی ذمہ داری کس کے ذمہ؟ یہ کام کس کی ذمہ داری؟ میرے باپ کی ذمہ داری، میرے باپ کی ذمہ داری، یا تمہارے باپوں کی ذمہ داری، یا کسی عالم دین کی ذمہ داری، یا کسی مفتی کی ذمہ داری؟ بولو نا میرے بھائی، کس کی ذمہ داری؟ ہر اس شخص کی ذمہ داری جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے. وہ ماں کا بیٹا، باپ کا بیٹا، بیوی کا شوہر، بچوں کا باپ، دکان والا، کاروبار والا، دفتر والا، ڈگری والا، عہدے والا، رینجرز والا، پولیس والا، حکمران، سیاستدان، خدا کی قسم ہوگا لیکن بعد میں ہوگا. سب سے پہلے وہ اللہ کا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے والا. تو میرے بھائی مان لو ہم سب کی کامیابی 100% کامیابی اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے میں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت کر رہے ہیں کیونکہ ناچنا گانا ہم لوگوں کی وجہ سے عام ہوا، بے حیائی ہم لوگوں کی وجہ سے عام ہوئی، فحاشی ہم لوگوں کی وجہ سے عام ہوئی، زنا ہم لوگوں کی وجہ سے عام ہوتا جا رہا ہے. ہماری مستورات کے پردے ہٹتے جا رہے، اترتے جا رہے میرے بھائی. تو میرے بھائی اپنی مستورات کو پردوں کا حکم کرو کیونکہ یہ اللہ کا حکم آیا ہے. اگر اللہ کے حکم کو توڑیں گے اور نبی کی سنتوں کو چھوڑیں گے، خدا کی قسم دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے. تو میرے بھائی اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہوں گا کیونکہ نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی مفتی ہوں، سیکھنے والا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. آخری بات بول کے بات کو ختم کروں گا. قبر کے اندر سب سے زیادہ 2 چیزوں کے اوپر عذاب ہوگا، ایک جان پوچھ کر نماز چھوڑنے کے اوپر اور ایک پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. حدیث پاک کا مفہوم کہ جس شخص نے ایک نماز کو جان پوچھ کر چھوڑا 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا. اور جس شخص کی ایک نماز فوت ہو گئی اس کے ساتھ ایسا ہوا اس کے بیوی، بچے، مال، دولت، اس سے سب کچھ چھین لیا گیا ہو اور وہ اکیلا کھڑا رہ گیا. اتنا خسارہ ایک نماز چھوڑنے کے اوپر. اب ہر بندہ اپنی زندگی کا محاسبہ کر لے کہ کتنی نمازیں جان پوچھ کر چھوڑی گئی، اللہ کے حکم کو کس طریقے سے توڑا گیا، نبی کی سنتوں کو کس طریقے سے چھوڑا گیا. ہر بندہ اپنے وقت کا خود محاسبہ کر لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے.